سیم خان اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا پہلا روزہ تھا اور وہ کافی پرجوش تھا۔ سیرج، اس کی بڑی بہن، اس کے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، آج تو تمہیں سارا دن بھوک سے لڑنا ہوگا۔ سبیہا، چھوٹی بہن، اپنی پلیٹ میں کھجوریں ڈال رہی تھی جب سیم باورچی خانے میں داخل ہوا۔ کیا کھجوریں میرے لیے بھی بچیں گی؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ سیم نے کتاب کو ایک طرف رکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ گرمی کی شدت اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ روزہ رکھنے کا مقصد صرف بھوک کاٹنا نہیں بلکہ خود پر قابو پانا بھی ہے۔ سیم نے گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر سیرت سے پوچھا، افطاری میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ سیرت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بس تھوڑی دیر اور تم کر سکتے ہو۔ جب افطار کا وقت آیا، سیم نے دعا کے بعد کھجور اٹھائی اور سبیہا کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ یہ لمحہ واقعی خاص ہے، اس نے دل سے کہا۔ سیم نے اپنے بستر پر لیٹ کر سوچا کہ آج کا دن کیسا گزرا۔ اسے احساس ہوا کہ روزہ صرف جسمانی قوت کا نہیں بلکہ روحانی طاقت کا بھی امتحان ہے۔ میں نے آج واقعی کچھ سیکھا۔ سائم خان اور سیرت اپنے گھر کے باغیچے میں کھیل رہے ہیں، جبکہ ان کی چھوٹی بہن سبیہا ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ ان کی ماں ایمان خان افطاری کی تیاری میں مصروف ہیں۔ بچوں، افطاری کا وقت قریب ہے، جلدی سے سب کچھ تیار کرو۔ ایمان خان نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ امی، آج ہم سب مل کر دعا کریں گے۔ سائم نے پرجوش لہجے میں کہا۔ امی، مجھے دعا پڑھنی آتی ہے۔ سیرت نے فخر سے کہا۔ بہت اچھا، سب مل کر دعا کریں۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، ہمارے روزے قبول فرما۔ سبیہا نے معصومیت سے کہا۔ ہماری امی کو صحت دے اور سب کو خوش رکھ۔ سائم نے دعا میں شامل کیا۔ افطاری بہت مزیدار ہے امی۔ سیرت نے کہا۔ اللہ کا کرم ہے۔ ایمان نے شکرانہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ کل ہم پھر دعا کریں گے۔ سبیہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، دعا میں بہت برکت ہوتی ہے۔ سائم خان نے مسجد کے دروازے سے اندر قدم رکھا۔ ان کے چہرے پر تجسس تھا۔ ان کے ساتھ ان کے دوست احمد بلال اور ان کے چچا زین بھی موجود تھے۔ آج تو بہت مزہ آئے گا، پہلی بار تراویح پڑھنے جا رہے ہیں۔ احمد بلال نے اپنے جوتے اتار کر وضو کے لیے قدم بڑھایا۔ زین نے ان کی مدد کی اور کہا، وضو اچھی طرح کرو، یہ ایک خاص رات ہے۔ احمد نے سر ہلایا اور وضو شروع کیا۔ سائم نے صف میں جگہ